اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق واللہ بما تعملون بصیر صدق اللہ العظیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 72 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ کے راستے میں ہجرت کی، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جو ہے وہ تشریف لائے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مالوں کے ساتھ اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ مہاجرین کی طرف اشارہ ہے۔ والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے ان کو پناہ دی، ٹھکانہ دیا، ان کی مدد کی، یہ انصار کی طرف اشارہ ہے۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، ان کا تمہاری رفاقت میں، تمہارا ساتھی ہونے میں جو ہے کوئی حصہ نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھی نہیں ہیں، تمہارے رفیق نہیں ہیں۔ حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ ہجرت جو ہے اس وقت جو ہے بہت اہم تھی کہ اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو ایمان کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی اسٹیٹ میں آ جاؤ، مجتمع ہو جاؤ۔ جو ہجرت کرتا تھا وہ سچا مومن، جو ہجرت نہیں کرتا تھا اس کا ایمان جو ہے اس کو قبول نہیں کیا گیا، جہاں تک کہ ان کو قید کر لیا گیا۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر دین کے معاملے میں وہ تم سے کوئی مدد طلب کریں، تو اگر ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے اپنی بستی کے اندر، تو فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر ان کی مدد کرنا جو ہے وہ لازم ہے، ان کو جو ہے ظلم اور ستم سے چھڑانے کی کوشش کریں۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ہاں اس قوم کے خلاف تم ان کی مدد نہیں کر سکتے اور جن کے درمیان تمہارا معاہدہ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر جو ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اگر اللہ کے آرڈرز کو فالو نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا، فساد کبیر برپا ہو جائے گا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جنہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا مہاجرین کو، ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ اور ان کے بعد جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا ان کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے فاولئک منکم، یہ بھی تم میں سے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، لیکن جو رحمی رشتے ہیں وہ اللہ کی کتاب میں وہ زیادہ فوقیت رکھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں، لیکن جو مواخات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم کی تھی، وہ مواخات تو ہے لیکن وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ رحمی رشتے جو ہے وراثت کے زیادہ حقدار ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور رحمی رشتے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب میں دوسرے رشتوں سے۔ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو یہ اہل ایمان کی صفات ہے کہ ایمان لانا، ہجرت کرنا اور اللہ کے راستے میں اپنے مال کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد کرنا۔ سورہ الحجرات کے اندر جو کہ 9 ہجری کے قریب نازل ہوئی یا اس کے بعد، اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر اہل ایمان کی صفات کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں کیا۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ،
اور اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ یہاں ہجرت کو ڈراپ کر دیا گیا ہے کیونکہ 8 ہجری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تھا، اس کے بعد ہجرت باقی نہیں رہی تھی۔ تو اس میں فرمایا گیا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا، ایسے زبانی ایمان نہیں رہے بلکہ دل کے ساتھ مومن بنے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد کیا ہے۔ اگر مومن یہ کام نہیں کرتا اور ایمان کے ساتھ جو ہے صرف اپنے کام کاج میں مصروف رہتا ہے، اپنے دولت کمانے کے نشے میں سرشار رہتا ہے اور اللہ کا دین مغلوب ہے، باطل جو ہے وہ غالب ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اہل ایمان کا آنے کا مقصد باطل نظام کو مٹانا ہے اور اسلام کے نظام کو قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ کے راستے میں اپنا مال جو ہے جہاد کے لیے پیش کرے، اپنی جان جہاد کے لیے پیش کرے۔ اگر وہ یہ نہیں کرتا تو پھر وہ سچا مومن نہیں ہے۔ سچے مومن وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، پھر اس میں کوئی شک نہیں کرتے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے انسان ہیں، سچے مومن ہیں۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں بھی ان سنہری صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب